الکٹراز جیل سے فرار قیدی۔ دوستو، الکٹراز جیل ایک امریکہ کی نہایت سیکیورٹی والی جیل ہے جو کہ سمندر میں ایک جزیرے پر واقع ہے۔ قیدیوں کے جیل توڑ کر فرار ہونے کے واقعات تو سامنے آتے رہتے ہیں، مگر کوئی بھی اتنا دنگ کر دینے والا نہیں ہو سکتا جو لگ بھگ 6 دہائیوں قبل پیش آیا تھا۔ در حقیقت یہ واقعہ دور کا سب سے بے خوف اور خطرناک ترین جیل توڑنے کا واقعہ مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ قیدی ایسی جیل سے فرار ہوئے جو ایک جزیرے میں تھی اور وہاں سے کنارے تک پہنچنے کے لیے 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا، جو بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ یہ واقعہ امریکی شہر سان فرانسسکو کے ساحلی علاقے سے 2 کلومیٹر دور ایک جزیرے میں واقع الکٹراز جیل میں 1962 میں پیش آیا تھا۔ وہ جیل جہاں سے کوئی بھی بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، بلکہ کوشش کرنے والے زیادہ تر افراد پکڑے گئے یا مارے گئے۔ وہ کیسے فرار ہوئے؟ یہ جیل امریکہ کی سب سے زیادہ سیکیورٹی والی جیل تھی، مگر حیران کن طور پر 1962 میں 3 قیدی فرینک مورس، جان انگلن اور کلیرنس انگلن وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور پھر کبھی ان کا نام و نشان نہیں مل سکا۔ در حقیقت یہ 3 نہیں 4 تھے، مگر چوتھا اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ فرار کی منصوبہ بندی 1961 کے آخر میں بنائی گئی تھی اور کئی ماہ تک وہ چمچوں کے ذریعے دیوار میں سرنگ بناتے رہے۔ فرار کی رات بس ایک بات غلط ہوئی اور وہ ان کے چوتھے ساتھی کے کمرے کا وینٹ کھلنے میں مشکل تھی اور اسے اپنا ارادہ منسوخ کرنا پڑا۔ اسی سے تفتیش کاروں کو فرار کی متعدد تفصیلات حاصل ہوئیں۔ انہوں نے چمچوں کی دھار کو جیل کی دیواروں پر استعمال کر کے اس میں جگہ بنائی، جبکہ اپنے کمروں میں کاغذ سے بنی ڈمیوں کو چھوڑا۔ 12 فٹ کی 2 خاردار دیواروں کو پھلانگا اور شمال مشرقی کنارے والے حصے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے 50 رین کوٹ کے مجموعے سے بنے رافٹ کو پھیلایا اور رات 10 بجے گہری دھند میں پانی میں چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کبھی کسی کو نظر نہیں آئے، جبکہ 1963 میں جیل کو ختم کر کے سیاحتی مقام بنا دیا گیا، جہاں آج بھی وہ کمرہ سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہے جہاں سے یہ قیدی فرار ہوئے۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق فرینک مورس ہی اس فرار کا ماسٹر مائنڈ اور بہت زیادہ ذہین انسان تھا، جس کا IQ لیول 133 تھا۔ وہ ڈکیتی کے جرم میں 14 سال کی سزا پر اس جیل میں آیا تھا، جبکہ جان اور کلیرنگ انگلن دونوں بھائی تھے۔ وہ بھی ڈکیتیوں پر 15 اور 10 سال کی سزا کاٹ رہے تھے۔ در حقیقت جیل سے فرار ہونا تو ایسا خاص نہیں، مگر اس کے بعد جو ہوا وہ دہائیوں سے تاریخ دانوں کے ذہن کو چکرا رہا ہے۔ ان مفرور قیدیوں کو پھر کبھی تلاش نہیں کیا جا سکا، بلکہ کوئی سراغ بھی نہیں مل سکا، جس کے باعث متعدد افراد حیران ہیں کہ وہ سان فرانسسکو کے متلاطم پانیوں میں ڈوب کر مر گئے ہوں گے یا زندہ کنارے تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ لگ بھگ 6 دہائیوں تک امریکی تفتیش کاروں نے ان خوش قسمت یا بدقسمت قیدیوں کے فرار کے نتیجے پر خاموشی اختیار کرے رکھی، یہاں تک کہ FBI نے 1979 میں کیس کو اس نتیجے کے ساتھ بند کیا کہ یہ قیدی پانی میں بچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، مگر US مارشلز سروس نے تاحال ان مفرور قیدیوں کو مطلوبہ افراد کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ ان کے حوالے سے نئے واقعاتی شواہد بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ جب فرار کے بعد اگلے دن ان کی تلاش شروع ہوئی تو رین کوٹ رافٹ کے باقیات اور پیڈلز کو اینجل آئی لینڈ میں دریافت کیا گیا، جو الکٹراز جیل کے شمال میں 2 میل دور تھا، جبکہ ایک پلاسٹک ینگ کو بھی دریافت کیا گیا جس میں انگلن برادران کا ذاتی سامان تھا۔
جس کے بعد حکام کا ماننا تھا کہ وہ تینوں ڈوب گئے ہیں۔ اسی طرح حکام کے مطابق اس رات اس جگہ سے قریب کوئی ڈکیتی یا گاڑی چھیننے کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ 2003 میں ڈسکوری چینل کے ایک پروگرام میں دکھایا گیا تھا کہ اس طرح فرار ہونے کا امکان کتنا ہے، اور دریافت کیا گیا کہ ایسا بالکل ممکن ہے۔ اسی طرح 2011 میں نیشنل جیوگرافک کے ایک پروگرام میں پیروں کے ایسے نشانات کو دکھایا گیا تھا جو اس رافٹ سے دور جا رہے تھے، جبکہ اس وقت کے حکام کے بیانات کے برعکس انہوں نے دریافت کیا کہ فرار کی رات اس علاقے میں ایک گاڑی کو چرایا گیا تھا۔ مگر 2018 میں سی بی ایس سان فرانسسکو نے ایک ایسے خط کو شائع کیا جو مبینہ طور پر جان انگلن نے 2013 کو تحریر کیا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا، میرا نام جان انگلن ہے، میں جیل سے جون 1962 کو اپنے بھائی کلیرنس اور جان مورس کے ساتھ فرار ہوا تھا۔ اب میں 83 سال کا ہوں اور کینسر کا شکار ہوں۔ ہاں، اس رات ہم سب بمشکل بچ گئے تھے۔ وہ خط 2013 میں سان فرانسسکو پولیس کو بھیجا گیا تھا، مگر اسے تحقیقات کے لیے خفیہ رکھا گیا تھا۔ ایف بی آئی کی لیبارٹری میں اس پر انگلیوں کے نشانات اور ڈی این اے کا تجزیہ کیا گیا، جبکہ لکھائی کا موازنہ بھی کیا گیا، مگر کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اس خط میں بتایا گیا تھا کہ باقی دونوں مجرم 2005 اور 2008 کو ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ جان نے پیشکش کی تھی کہ اگر حکام کی جانب سے ٹی وی اعلان کیا جائے کہ اسے صرف 1 سال کی سزا دی جائے گی جس میں اس کا علاج شامل ہوگا، تو میں بتاؤں گا کہ میں کہاں ہوں، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ مگر ایف بی آئی نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ خط کو ہی چھپا لیا۔ 2015 میں ہسٹری چینل نے دونوں بھائیوں کی ایک مبینہ تصویر جاری کی تھی جو ان کے فرار کے 13 سال بعد برازیل میں لی گئی تھی۔ جان اور کلیرنس کے ایک بھانجے ڈیوڈ وائڈنر نے سی بی ایس سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری نانی کو ان کے فرار کے بعد برسوں تک گلاب ملتے رہے۔ اگر جان انگلن اب بھی زندہ ہوگا تو اس کی عمر 90 سال کے قریب ہوگی۔ مگر اس خط کے بعد اس کے بارے میں کچھ سامنے نہیں آیا، مگر حکام نے ان سب واقعاتی شواہد کو افواہیں قرار دیا، اور سی بی ایس سے بات کرتے ہوئے یو ایس مارشلز کے تفتیش کاروں نے کہا کہ ان سب کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ خط ایک افواہ ہے جو کسی نے دھوکے کے مقصد سے تیار کیا تاکہ وفاقی اور مقامی انتظامیہ کو شرمندہ کر سکے۔ ویسے یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ 1979 میں اس پر ایک فلم اسکیپ فرام الکیٹرز بھی بنائی گئی تھی، جس میں کلنٹ ایسٹ ووڈ نے فرینک مورس کا کردار ادا کیا۔ یہ فلم اسی نام سے 1963 میں شائع ہونے والی کتاب پر مبنی تھی۔ اس فلم میں دکھایا گیا تھا کہ یہ قیدی اپنے منصوبے میں کامیاب رہے تھے۔